تو اپنی فرسٹریشن ایسے نکالی. آئی ایم دا فرسٹ بلائنڈ پرسن ٹو بی ایلوکیٹڈ ان دا فیلڈ ایز این ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھرو PMS. پاکستان کی تاریخ میں بلائنڈ جج بھی ہیں فارن سروسز میں لوگ CSS کر کے, لیکن کسی بلائنڈ کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ انہوں نے نہیں لگایا. آئی ایم ہیڈنگ دا ڈسٹرکٹ ایکسائز برانچ آف پروفیشنل ٹیکس لاہور. میرے انڈر 16 انسپیکٹر ہیں اس وقت. جو آپ نے سفر پوچھا کہ مقابلے کا امتحان کیسے دیا, تو میں نے کمپیوٹر پہ 12 امتحان پاس کیے, سائیکولوجیکل ریٹن دیا, سائیکولوجیکل اپنا انٹرویو دیا, اور پھر فائنل پینل انٹرویو میں کامیاب ہو کے 30,000 لوگوں نے ریٹن امتحان دیا, جس میں سے 329 ریٹن پاس کر پائے, اور پھر اس میں سے 30 سیٹیں تھیں جن میں ایک اللہ نے مجھے بھی دی. بہت بڑی بات ہے یہ. تو میں نے اپنے پلیٹ فارم میں جو ہے نا ان سب کو بلایا جو کہ وہ لوگ ہیں جو اسپیشل ہیں. خبردار کسی نے ان کو ڈسیبل کہا, دیر اسپیشل, آلرائٹ. انہوں نے اپنی ڈسیبلٹیز ختم کر دی ہیں, ہے ہی نہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں جو کوٹ پینٹ پہنے ہوئے نا, مبشر شہزاد صاحب موجود ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے پہلے اسسٹنٹ کمشنر ہیں. ایسے جو بلائنڈ ہیں اس کے باوجود انہوں نے PMS کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیا. PhD کا اسٹوڈنٹ ہے, MPhil بھی کی ہوئی ہے انہوں نے, 3 ماسٹرز کی ڈگریز ہیں ان کے پاس, اور بتایا شاعر بھی ہے, رائٹر بھی ہے. امیزنگ, او مائی گاڈ. اچھا, تھینک یو فار کمنگ. انہی کے ساتھ تشریف فرمائے جو ہیٹ پہنے یہ مدثر شہزاد صاحب ہیں. یہ PhD کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, 8ویں کلاس میں تھے جناب جب ان کی بنائی چلی گئی, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ بھی ہیں, آرٹیکلز لکھتے ہیں, میوزیشین ہیں, اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں, میمکری کرتے ہیں, تھیٹر کرتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, سنگنگ کرتے ہیں, رائٹر ہے, گٹارسٹ ہے, کمپوزر بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور ہوسٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں. اتنا کچھ کرتے رہتے ہیں, اندازہ لگا لیجئے کتنا کام کر رہے ہیں. آپ سے اور مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد ندیم صاحب. میرے شو پہ پہلے بھی مدعو ہو چکے ہیں اور ان کی میں تعریف پہلے ہی کر چکی ہوں. 17 سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی, وہ کاٹ دی گئی, مگر اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری, گھر نہیں بیٹھے سکون سے. انہوں نے کہا میری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے تو کیا ہو گیا, میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا جو کوئی نہیں کر سکتے. پیرا ایتھلیٹ ہیں, 5 فٹ کا جو جمپ ہے نا وہ آرام سے کر سکتے ہیں. لاہور ان کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے, اور 2 سال پہلے جو ہے نا انہوں نے 2026 کے پیرا اولمپکس میں جو ہے نا انہوں نے حصہ لیا اور زبردست کامیابی حاصل کی. بڑی بات ہے. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں. اچھا, فوراً ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ہاسا تو دیکھ کے ان کو اتنی مجھے جھکتے ہیں, مارتے ہیں نا, یہ کیا میں ان کے بارے میں بتاؤں. حافظ وقار نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, کامیڈین ہیں, جھکتے مارتے ہیں, بڑی سنگر بہت اچھے ہیں, بڑا اچھا گلا ہے ان کا, بہت اچھی ان کی جو ہے نا کامیڈی میں ٹائمنگ ہے, بہت ہنساتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں, آپ ان سب سے ملیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. اور ان کی کہانیاں انہی کی زبانی بھی ہم نے آج سننی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ اپنی فیلڈ میں اپنی چیزوں کو فتح کیا اور یہاں تک آج پہنچے کہ مجھے بلانا پڑا ان کو. سب سے پہلے مدثر بھائی آپ سے بات ہم کریں گے, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ سلیکٹ ہوئے, اسسٹنٹ کمشنر بنے, کس طریقے سے محنت کیا آپ نے, وہ سارا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے گا. فضا ایسا ہے کہ آئی ایم سفرنگ فرام این انہیریٹڈ ڈیزیز ریٹینائٹس پگمنٹوسا. اس میں میری نظر بتدریج گرتی گئی, پروگریسو لاس ہوا آئی سائٹ کا, جو کہ ہماری آئی سائٹ ویژن ہے. لیکن اللہ اگر بصارت لے تو بصیرت نہیں لیتا. اس نے میری دل کی آنکھ کو روشن کیا. میں نے FSc پری انجینئرنگ کے بعد 4 سال تعلیم رکنے کے بعد جب میں نے سفر دوبارہ شروع کیا تو اپنی فرسٹریشن ایسے نکالی. آئی ایم دا فرسٹ بلائنڈ پرسن ٹو بی ایلوکیٹڈ ان دا فیلڈ ایز این ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھرو PMS. پاکستان کی تاریخ میں بلائنڈ جج بھی ہیں فارن سروسز میں لوگ CSS کر کے, لیکن کسی بلائنڈ کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ انہوں نے نہیں لگایا. آئی ایم ہیڈنگ دا ڈسٹرکٹ ایکسائز برانچ آف پروفیشنل ٹیکس لاہور. میرے انڈر 16 انسپیکٹر ہیں اس وقت. جو آپ نے سفر پوچھا کہ مقابلے کا امتحان کیسے دیا, تو میں نے کمپیوٹر پہ 12 امتحان پاس کیے, سائیکولوجیکل ریٹن دیا, سائیکولوجیکل اپنا انٹرویو دیا, اور پھر فائنل پینل انٹرویو میں کامیاب ہو کے 30,000 لوگوں نے ریٹن امتحان دیا, جس میں سے 329 ریٹن پاس کر پائے, اور پھر اس میں سے 30 سیٹیں تھیں جن میں ایک اللہ نے مجھے بھی دی. بہت بڑی بات ہے یہ. تو گھر والے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, کتنا خوش ہوتے ہیں.
دیکھیں بھائی ایک چھوٹے تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جن کا آپ نیکسٹ انٹروڈکشن لیں گی, لیکن میرے والد محترم دیکھیں ان کا حوصلہ, ایک بیٹا پھر 2 پھر 3 اور پھر بیٹی, ہم 4 بہن بھائی بلائنڈ ہوئے ڈیو ٹو انہیریٹڈ ڈیزیز. چاروں؟ جی چاروں, اور چاروں کو پڑھایا. سسٹر فاسٹ یونیورسٹی میں میری ایک پروفیسر ہیں, چھوٹی سسٹر لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں, بھائی یہ ساتھ بیٹھے ہیں بتائیں گے ماشاءاللہ یہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, اور میں بھی اس وقت پی ایچ ڈی کا اسکالر ہوں اور اپنا فائنل ڈسرٹیشن سبمٹ کر چکا ہوں. جی اچھا, آپ کو دکھائی بالکل بھی نہیں دیتا؟ نہیں, ناؤ آئی ایم جسٹ 10% ویژول ایکوٹی ہے جس میں لائٹ پرسیپشن ہے, مجھے روشنی کا اندازہ ہو رہا ہے, ادروائز آئی کانٹ شو یور فیچر, جسٹ آئی ہیو این امیج کہ دیر از. اچھا, بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا مگر آپ کو آواز سے فیل ہو رہا ہے اور سنسناہٹ جو کوئی آ رہی ہوتی, تو آپ مجھے ہی دیکھ کے, آپ کو پتہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے ہی دیکھ کے بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب جو بلائنڈز ہوتے ہیں ان کو جہاں سے آواز آ رہی ہو, پر میں موویز میں ایسا کیوں دیکھتی ہوں. ابھی ریسنٹلی بلکہ میں نے ایک مووی کا صرف ٹریلر دیکھا جس میں فواد خان ماہرہ کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی پرندے یا کبوتر پکڑا رہے ہیں اور آواز ان کو کبوتروں کی کوئی آ رہی ہے, تو وہ دیکھ ادھر رہی ہیں اور کبوتر یہاں سے پکڑ رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ سے نہیں آ رہی تھی, میں نے کہا جہاں سے آواز آتی ہے بندہ دیکھتا تو ادھر ہے. وہ ڈائریکٹر نے ان سے وہ کام صحیح نہیں کروایا. وہ پرومو میں ٹیزر میں خاص طور پہ اس شاٹ کو دیکھیے گا کہ وہ پکڑ ادھر رہی ہیں کسی چیز کو اور دیکھ ادھر رہی ہیں. تو وہ ڈائریکٹر یو شوڈ سی آل دیٹ پوائنٹس جب آپ ایکٹرز سے کام کروائیں, ہے نا, کیونکہ میرے سامنے ایک بلائنڈ ہیں وہ, اور وہ جب بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا 2 منٹ کے لیے کہ یو جسٹ واچنگ می, یو ٹاکنگ ٹو می, یو لوکنگ ایٹ می. اس کا مطلب آپ آواز سے کیچ کرتے ہیں جتنے بھی جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا سٹائل بڑا مدثر, یو واو کلاسی سٹائل ہے آپ کا, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے مگر میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں, لوکنگ امیزنگ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ بھی کمپلیٹلی نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ جی میں بھی بالکل نہیں دیکھ پاتا ہوں, اور آفٹر 8th کلاس ویژن گئی اور اب تو بالکل بھی ویژن نہیں ہے. اچھا, لیکن پہلے تھوڑا تھوڑا تھا. جی پہلے تھوڑا تھوڑا تھا. تو دنیا کو دیکھا ہوا ہے ویسے آپ نے اپنی آنکھوں سے, ہے؟ ہاں جی دیکھا. تو یہ آہستہ آہستہ جاتا گیا؟ جی اس کے کوئی آپریشنز, کوئی کہانی کچھ نہیں تھی؟ نہیں, اس کا کوئی آل اوور دا ورلڈ کوئی علاج ہے ہی نہیں. یہ پروگریسو لاس ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو آپ کی ویژن بالکل چلی جاتی ہے. تو آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا ویژن چلا جائے گا؟ پہلے نہیں پتہ تھی, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کوپ اپ کیا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ود ان دا ریسورسز کوشش کیا کہ اپنے آپ کو ایفیشینٹ اور افیکٹو بنائیں, اینڈ الحمدللہ دیٹ از وٹ وی آر ڈوئنگ. آخری کیا چیز دیکھی تھی جب آپ کی بنائی تھی؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گی, آخری وہ کیا چیز تھی جو آپ نے صحیح سے دیکھی اور اس کے بعد کچھ نہیں دیکھا؟ آخری وہ دن تھا جب میں اپنی سائیکل چلایا کرتا تھا اور گلی جو ہے وہ نہیں مڑتی تھی, میں مڑ جاتا تھا. اور سائیکل سے میں بہت زیادہ گھیرا, چھوٹے چھوٹے لگی. اس کے بعد میرے فادر نے بھی منع کیا کہ بیٹا اب سائیکل نہ چلاؤ. پھر میں بک ریڈ کر رہا تھا, ایک اپنا ناول, اور وہ میں نے یہاں پہ پکڑا ہوا تھا. کتنے سال کے تھے؟ آئی واز ایٹ 14 ایئرس. 14 سال کے جی. اور وہ بک میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے وہ بالکل وائٹ ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی, اور وہ بالکل دا ٹیکسٹ وینشڈ. وہ آخری چیز جو آپ نے دیکھی وہ کتاب تھی, کتاب پڑھ رہے تھے. جی. اور ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھیں ہیں, بنائی ہے, دیکھ سکتے ہیں مگر کتاب نہیں پڑھتے. یا اللہ. تو آپ کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اسی طرح؟ جی, ایک سسٹر جو ہے وہ اس کو بھی ایسی ویژن کا پرابلم ہے, اور ہم 3 بھائیوں کو یہ ایشو ہوا, اور ان کی بھی ٹوٹل بنائی چلی گئی. جی جی. اچھا, آپ کے والد صاحب کو سلوٹ ہے, آپ کی والدہ جی کی ایفرٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں میں دکھائی دے رہی ہیں کہ کیا بات ہے, یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے اور آج آپ کامیاب ہیں, لوگوں کے بیچ میں اپنا مقام بنا کے اپنے سکلز کے تھرو اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. یہ آپ کے پیرنٹس کو سلوٹ ہے آنیسٹلی. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور الحمدللہ پیرنٹس کی ہی دعائیں تھیں اور ایفرٹ تھی کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے آئی ایم ناؤ ورکنگ ان ڈیجیٹل میڈیا ایز این اینکر, ہوسٹ, ڈبنگ آرٹسٹ, اور اپنا ایک میوزیکل بینڈ ہے چھوٹا سا, اس میں پیانو پلے کرتا ہوں. اور الحمدللہ زندگی بہت بزی ہے, بہت کچھ کر رہا ہوں, اینڈ along with this آئی ایم ڈوئنگ PhD, الحمدللہ گولڈ میڈلسٹ ان MPhil ELM, الحمدللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. اب ہمارے پاس جو ایتھلیٹ بھائی ہیں نا, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. آلریڈی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, اپنی کہانی بھی اپنی زبانی بتا چکے ہیں, مگر میں پھر سے آج والے دن بھی دوبارہ ان کی کہانی جو ہے وہ آپ لوگوں تک سنانا چاہوں گی. محمد ندیم بھیا, کیا بات ہے آپ کی, نام کما بھی رہے ہیں اور پورے پاکستان کا نام روشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہوئی, ایک ٹانگ کاٹ دی گئی, اس کے باوجود حوصلہ نہیں ٹوٹا, پھر بھی کام کر رہے ہیں, پھر بھی ایتھلیٹ بن گئے, پھر بھی نام کما رہے ہیں.
हाउ कम? क्या चीज़ है जो आपको उस तरह से पुश करती है, आगे बढ़ाती है? जज्बा है के अंदर है। कुछ करना, कुछ बड़ा करना है। ये जज्बा शुरू से था, ये जब आपकी टांग कट गई थी उसके बाद आपके अंदर ये पैशन हुआ? शुरू से था, लेकिन जब टांग कट गई उसके बाद ज़्यादा जज्बा हो गया। पहले दोनों टांगें थी तो कबड्डी करता था, तो जब एक्सीडेंट हुआ एक कट गई, तो उसके बाद यूट्यूब पे मैंने देखा कि आउट ऑफ कंट्री एक लड़का है जो हाई जंप कर रहा है एक टांग के साथ। जब मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने सोचा अगर वो कर सकता है तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक टांग के साथ 5 फुट हाई जंप कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है। तो आपके घर पे आपको किसने सपोर्ट की? वालिदैन ने सपोर्ट की मुझे, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट की जी। तो ये प्रैक्टिसेस के लिए कैसे जाते थे? कौन छोड़ता था? खुद ही चला जाता था, शौक है ना अंदर, हाँ, जज्बा है। खुद ही जाते थे? हाँ जी। कोई दोस्त यार ऐसे जिन्होंने बहुत सपोर्ट की हो? कोई तंग करता था? कुछ दोस्त थे जिन्होंने सपोर्ट की, लेकिन ज़्यादा दोस्त जो थे वो छोड़ गए थे। क्यों छोड़ गए थे? बस माड़े टाइम 'ਚ सारे छड़ जाते ना। केड़ा माड़ा टाइम? अब तो नहीं, माड़ा बस टाइम है। अब तो मरते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास आने के लिए तस्वीर नहीं, भेजा जब है? नया एक्सीडेंट हुआ था, जब नई टांग कटी थी, तब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तब छोड़ गए थे? तब छोड़ गए थे, कम ही थे जो साथ थे। आय हाय हाय। लेकिन देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो और मैं जब 1 साल पहले आपके पास आया था, आपने पूछा था कि आपको सपोर्ट मिल रही है, तो मैंने कहा नहीं, 1 टके दी नहीं मिल रही, मैं क्या सी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट मिल रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM मरियम नवाज़ साहिबा का, जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पंजाब स्टेडियम में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सर का नाम है सर मुज़फ़्फ़र ख़ान सियाल, सेक्रेटरी स्पोर्ट। वाह। वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। सर कह रहे हैं बेटा आपने हिम्मत नहीं हारनी, मुझे बहुत हौसला देते। सर कह रहे हैं आप ट्रेनिंग करो, मैं आपके साथ हूँ। अरे वाह, जी, जी, क्या बात। मेरी तालियां तो होनी चाहिए भाई के लिए, हैं? जबरदस्त। मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे सर। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जिसने आगे बढ़ना है ना, उसके रास्ते खुलते जाएंगे। नीयतें बस मजबूत होनी चाहिए। हाफिज वकार नवीद हमारे साथ मौजूद है, सिंगर, कॉमेडियन। भाई क्या कहेंगे आज? ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। क्यों? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਿਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। अरे ओ भाई, छोटा भाई मेरा। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ नहीं सकते, मैं बड़ी प्यारी हूँ, मगर प्यारी ऐसी हूँ कि देखते ही लोग मुझे फौरन कह देते हैं ओ बाजी जा रही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਐਡਾ ਕੱਦ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। तुम्हें किसने बताया मेरा कद लंबा? देख नहीं सकता, ये दिल की आंखें बहुत रोशन मन की है। आंखें तुम्हारी हैं, तुम्हारी मन की आंख तो मैं बता देती हूँ, मेरी बात जो है ना बड़ी लंबी है। बड़ा कद काठ है माशाल्लाह। मेरा ख्याल है मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। वाह। ਫਿਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇਣਾ। नहीं, बात तुम्हारी सही है। कल मैं गई थी सब्जी लेने के लिए ना, तो मैंने सब्जी वाले से पूछा भाई ये नींबू क्या दे रहे हो? कहता है थल्ले आके देखो खरबूजा है। अरे तो मुझे बताओ, तुमने टप्पे शप्पे शुरू कर दिए हैं? मैंने तो आज के थोड़े किए हैं, बड़ी फिर? देर के किए हैं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाए थे कोई टप्पे? टप्पे शप्पे आपने कभी मौका ही नहीं दिया। ये लो, आज मौका ही मौका है, तुम्हारा शो है। मुझे बताओ, कोई खुद लिखा है? मैं फिलबदी में ही कहता हूँ। फिलबदी में? चलो मुझे फिलबदी में कहने तुमने टप्पे, मगर उससे पहले तुम अपनी कहानी मुझे थोड़ी सी दोबारा सुना दो। ये हमारे शो पे आ चुके हैं, अपनी कहानी एलैबोरेट कर चुके हैं, मगर आज का दिन फिर ऐसा स्पेशल दिन है कि जो नए देखने वाले व्यूअर्स हैं उन तक इस मोटिवेशन को पहुंचनी चाहिए, है ना? जी, अपना सफ़र बताएं, क्या हुआ था, कैसे ब्लाइंड हुए या पैदाइशी ब्लाइंड थे आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी ब्लाइंड हूँ। आप ये देखें कि इस पे भी शुक्र कर रहे हैं वो, और हमारे पास सब कुछ है और हम शुक्र नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों के साथ खड़ा होता है। आपको पता है? किया है किसी ने आज सारा दिन सुबह उठते के साथ ही कुछ शुक्र किया है? कभी कभी अपने बच्चों को देखा करें, ऐसे प्यार से आपके बराबर में लेटे होते हैं, उनको देख के सिर्फ सुबह सुबह सिर्फ शुक्र किया करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें इतना खूबसूरत बच्चा दिया है, इसके हाथ पैर आँख नाक सब सलामत है, अल्लाह तेरा शुक्र है। सिर्फ कभी कभी शुक्र किया करें। अपने आप को आईने में देखा करें तो शुक्र अदा किया करें, जब चला फिरा करें तो शुक्र अदा किया करें, खाया पिया करें तो शुक्र अदा किया। वो देखें, वो ब्लाइंड है, वो कह रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार बड़ी मिसाल है इस बात पे, बड़ी गहरी बात है ना भैया? जी ऐसे ही। फिर मुझे अक्सर शेख सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आता है क्या? कि वो बड़ा मशहूर बात है
कि शेख सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मेरे पैर में जूता नहीं है, तो आगे जाके जब देखा तो एक बंदा था उसके पैर ही नहीं थे। देखो तो मैं इस बात पे प्राउड फील करता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरी आंखें नहीं हैं, अल्लाह ने जो मुझ में सलाहियत रखी है शायद ही वो किसी में हो। बेशक ऐसा ही है, और है भी, बिल्कुल। है ना। आपके कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन भाई हैं, अच्छा। 2 ब्लाइंड हैं, 2 ठीक हैं। आप में से 2 ब्लाइंड, बहन या भाई? जी सिस्टर ब्लाइंड। वो आपसे छोटी हैं? जी मुझसे छोटी है। और वो क्या करती हैं? वो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में पढ़ती हैं। और कितने बरस की हैं अभी? वो तकरीबन है कोई 19-20 बरस की। तो सारी मोटिवेशन तो आपसे मिलती होगी उनको? नहीं, मुझे भी मोटिवेशन मेरी वालदा से ही मिलती है। वालदा से कैसे? वालदा से ऐसे कि उन्होंने हमें कभी कमी नहीं महसूस होने दी कि हम ब्लाइंड हैं, और हमें ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जो डिसेबल हैं, बल्कि मैं अपने आप को डिसेबल नहीं कहता। मुझे अगर कोई पूछे ना कि आप क्या हैं, तो मैं कहता हूँ मैं डिफेबल हूँ, डिफेबल, यानी कि आप लोगों से डिफरेंट। आई लाइक इट, अच्छी बात है। जो काम आप लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। डिसेबल डे मनाने के बजाय अगर हम डिफेबल डे मनाएं, कितनी अच्छी बात है कि जो डिफरेंट हैं हम सब से। वाह, अच्छा अच्छा आइडिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।